اچھا اسٹوڈنٹ، یہ ویڈیو پچھلی ویڈیو کی کنٹینیویشن ہے. ادھر پر ہم اسٹینڈ ایلون ریس کی کیلکولیشن کریں گے، لیکن کون سے ڈیٹا کے لیے؟ اسٹیمیٹڈ ڈیٹا یا فیوچر ڈیٹا کے لیے. صحیح ہے. اس سے پہلے ہم نے ہسٹوریکل ڈیٹا پر کیلکولیشن کر لی. اچھا، اسٹیمیٹڈ ڈیٹا میں کیا ہوگا کہ آپ کو یعنی فیوچر کے لیے رسک کیلکولیٹ کرنا ہوگا. عموماً اس میں آپ کو اکانومی اسٹیٹ دیتے ہیں یا مارکیٹ کا جو نیچر ہوتا ہے، مارکیٹ نیچر، یعنی آپ کا مارکیٹ میں کہتا ہوں کہ فیوچر میں آپ کا مارکیٹ جو ہے وہ ہائی پرافٹ یا بوم ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اور آپ کا پرافٹ جو ہے وہ نارمل ہو سکتا ہے. سوری، مارکیٹ کنڈیشن بوم ہو سکتی ہے، نارمل ہو سکتا ہے، اور ریسیشن میں بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. بوم سچویشن سے مراد کہ آپ کا پرافٹ ہائی ہو سکتا ہے، نارمل سے مین ایوریج، اور ریسیشن مین کہ ایوریج سے کم ہو سکتا ہے. یہ ادھر آپ کا ریٹرن ہے. دیکھ ادھر میں صرف ایکس ایک دفعہ لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ اسٹینڈ ایلون رسک ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ مارکیٹ ہائی ہوگا تو میں کہتا ہوں یعنی پھر چانسز ہے کہ ریٹرن 10% ہوگا یا 10 روپیز ہوگا. اٹ مے بی ان پرسنٹیج اور ان ڈالر بہت نارمل ہوگا. نارمل پرافٹ آپ کا جو ہے فار ایگزامپل میں کہتا ہوں نارمل پرافٹ 7% ہے، اور ریسیشن میں ہوگا تو یہ آپ کو 5% یہ ریٹرن دے گا. یہ نیگیٹو میں بھی جا سکتا ہے. اچھا، ادھر تو میں نے 3 کنڈیشن دی. یہ کنڈیشن 5 بھی ہو سکتی ہے اور 7 بھی ہو سکتی ہے. اور اس کی اسٹیمیٹڈ ڈیٹا میں آپ لوگ کس طرح جانو گے؟ اس میں پروبیبلٹی ہوگی. میں کہتا ہوں 10% کے اس بات کے کتنے چانسز ہیں؟ میں کہتا ہوں اس کے 20 یعنی 20% چانسز ہیں. 7% کے چانسز میں کہتا ہوں زیادہ ہے، 50% ہے. اور جو ریسیشن ہے اس کے 30% چانسز ہیں. صحیح ہے. تو یہ آپ کی پروبیبلٹی ہو گئی. پروبیبلٹی. اچھا، اس میں اسٹیمیٹڈ ڈیٹا میں پہلے آپ کیا کرو گے؟ ایکسپیکٹڈ ریٹرن معلوم کرو گے. ایکسپیکٹڈ ریٹرن، آپ کا ایکسپیکٹڈ ریٹرن، اس کو ہم ایکس بار سے بھی شو کریں گے جس طرح ہم نے ایوریج ریٹرن کو شو کیا. یہ ایکول ہوتا ہے ایکس انٹو پی، یعنی ہم ایکس اور پی کو ریٹرن اور پروبیبلٹی کو ملٹیپلائی کریں گے. آپ لوگ ریٹرن اور پروبیبلٹی کو کیا کر لیں؟ اس کا پروڈکٹ لے لیں، یعنی ان دو کالموں کو ملٹیپلائی کر لیں. تو اس سے آ جائے گا 2، اس سے آ جائے گا 3.5، اور اس سے آ جائے گا 3 5 15 تو 1.3. پھر اس کا سم لے لے 1.3 اور 3 یہ ہو جائے گا 4 اور 5 6 7 ادھر سے آ جائے گا. صحیح. تو یہ آپ کا یعنی ایکسپیکٹڈ ریٹرن کیا ہوا؟ ایکسپیکٹڈ ریٹرن آپ کا ہو گیا 7. صحیح. پھر اس کے بعد اسی طرح ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیلکولیٹ کریں گے. اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے اسٹیمیٹڈ ڈیٹا میں فارمولا کچھ یوں بنتا ہے کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ایکول ہوتا ہے کس چیز کے؟ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ایکول ہوتا ہے سمیشن پی انٹو ایکس مائنس ایکس بار، یعنی آپ کو 2 کالم چاہیے. کون کون سے؟ ایک ایکس مائنس ایکس بار، بلکہ 3 کالم. صحیح ہے. اور پھر ایکس مائنس ایکس بار کا اسکوائر، اور پھر اس کو پی سے ملٹیپلائی بھی کرو گے، پی انٹو ایکس مائنس ایکس بار اسکوائر. صحیح. تو کیا کروں گا؟ ایکس سے ایکس بار مائنس 10 ہے، ایکس بار ہمارے پاس 7 ہے، تو 10 مائنس 7 کتنا ہوا؟ 3. 7 مائنس 7 0. 5 مائنس 7 مائنس 2. ابھی کیا کرو گے؟ اس کا اسکوائر لو گے. 3 3 9 0 اور پھر 2 2 4. ابھی آپ لوگ کیا کرو گے؟ اس کو پی سے ملٹیپلائی کرو گے تو ادھر سے آ جائے گا 9 2 18 تو 1.8. 0 سے 0 ہی آئے گا، اور 4 کو پی سے ملٹیپلائی کر لو، 4 3 20 تو 1.2. پھر اس کا سمیشن لو گے 1 اور 1 2 اور یہ 3. یہ کتنا آ گیا؟ یہ 3 آ گیا. صحیح ہے. تو اب اس کو اس ماڈل میں آپ پٹ کر لو. اندر میں پیج نمبر 8 لکھ لیتا ہوں، پیج نمبر 8. اور تو آپ کے پاس اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیا آ جائے گا؟ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ایکول ہو جائے گا آپ کے ساتھ سمیشن، یعنی آخری کلم کا سم کتنا آیا؟ 3. تو آپ 3 کا اسکوائر روٹ لے لیں.
अच्छा जी, क्या कर लो 3 का स्क्वायर रूट लेते हैं, ये आ रहा है 1.73 सही है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की कैलकुलेशन उसी तरह है, एक ये स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.73 आ रहा है और एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका आ रहा था 7, सही है बिल्कुल 7 आ रहा था। तो 1.7 को आप लोग क्या कर लो 7 पर डिवाइड कर लो, जब 7 पर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास कोफिशिएंट वेरिएशन कितना आएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.24 या 24% आएगा, सही है। ये आपके पर डॉलर रिस्क इन्वॉल्व हुआ। इसके बाद की वीडियो पर मैं पेज नंबर 9 लिखूंगा, ये पेज नंबर 8 है और उसमें कौन सी कैलकुलेशन होगी, पोर्टफोलियो की कैलकुलेशन होगी और पेपर में ज़्यादातर पोर्टफोलियो से क्वेश्चन आता है, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें।